میں منطق بھی شامل ہے، منطق کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کو نظر آئے گی، علم کلام کا ٹچ بھی نظر آئے گا، فلسفے کا آپ کو رنگ بھی نظر آئے گا، اور یہی نہیں بلکہ فزکس کیمسٹری، جس کو آج ہم جدید دور کے اندر فزکس کیمسٹری کہتے ہیں، وہ علم الفلکیات، علم جدید، وہ علوم بھی، یعنی الف لام میم سے لے کے والناس تک علامہ قرآن کے معانی بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ گھسے پٹے انداز میں نہیں، پرانے انداز میں نہیں، بلکہ اس دور کا امام، یا آج کی صدی بات نہیں بتا رہا، کئی 100 سال پرانی بات ذکر کر رہا ہوں علامہ رازی کی، ان کے دور کی بات، وہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کی، اور اس کے اندر جدید علوم کے سہارے سے ثابت کر رہے ہیں کہ رب کائنات کی وہ ذات ہے، قرآن و احادیث کے ساتھ مطالب۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں تو ایسے علماء بھی گزرے کہ جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیریں کر دی، اور جدید علوم سارے اس کے اندر موجود، ایک چیز۔ علامہ طنطاوی کی مثال لے لیے، جامعۃ الازہر کے بہت بڑے علام تھے، انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ہی سائنٹیفک کی ہے، یعنی فزکس کیا، کیمسٹری کیا، باٹنی کیا، بایولوجی کیا، ان تمام علوم کے ساتھ ثابت کیا کہ جو باتیں تم آج کہتے ہو سائنسدانوں، میرا محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے ان باتوں کو بیان کر گیا ہے۔ تو یہ علماء تھے۔ بلکہ میں کیا عرض کروں، یہ کیا، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ سائنسی علوم جن کو آج یہ تفریق کر دی گئی کہ جدید اور قدیم، ارے یہ علم یورپ والوں کی ایجاد نہیں ہے، آپ میری بات سمجھتے، یہ یورپ والوں کی، یوں سمجھیے حق نہیں ہے ان کا کہ یہ ان کی کوئی حق ملکیت ہے، یہ علوم ان کی، یہ اس کے مالک ہیں۔ یہ جو سائنسی جتنے علوم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ فزکس میں ہو، کیمسٹری کے اندر ہو، وہ اسٹرانومی کے اندر ہو، اسٹرالوجی کے اندر ہو، میتھمیٹکس کے اندر ہو، یہ تو صدقہ ہے انہی مسلمان علماء کا کہ جن کا سینہ ادھر قرآن اور حدیث کے نور سے جگمگا رہا تھا اور ادھر انہوں نے علوم جدیدہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ ان کا صدقہ۔ مثال کیا دوں، البیرونی کی مثال، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، کیا آپ نہیں جانتے البیرونی کو؟ کیا ابن رشد کا آپ نے نہیں پڑھا؟ الخوارزمی، الجبر والمقابلہ، اس نے میتھمیٹکس کے اندر بنیادیں ہلا دی، یعنی یوں سمجھیے در حقیقت جو بنیاد دینے والا ہے میتھمیٹکس کے اندر، الجبرا کے اندر، والخوارزمی، ابو علی سینا، میڈیکل سائنس کے اندر، یعنی ان کی یہ وہ کتابیں ہیں حضور والا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں نا، کیونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہمیں اسٹڈی سے دور کیا گیا، اور یہ بارآور کرایا جاتا ہے بار بار کہ یہ جدید علوم یہ یورپ کی ایجاد ہے، یہ یورپ کی طرف سے آیا ہے، یہ انگریزوں کی سمجھے ملکیت ہے، یہ وہ ان کے علوم، نہ، یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، اور انگریز اس بات کا اعتراف کر جاتا ہے کہ یہ علم ہمارے نہیں، یہ تو مسلمانوں کا تھا، یہ تو در حقیقت ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا، ان کا صدقہ ہے۔ پروفیسر ہیٹی نے اعتراف کیا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ بے شمار علم جو ہے، مغرب کا بہت بڑا مفکر ہے، بہت بڑا مورخ ہے، اس نے یہ بات کہی کہ اسپیشلی باٹنی ہو گیا، میتھمیٹکس ہو گیا، ایسٹرونومی ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ ویسٹرن مسلمز enrich the world by their researches۔ آپ میری بات سمجھتے ہیں کہ ان فیلڈز کے اندر ویسٹرن مسلمز enrich the world by their researches، کیا مطلب؟ یعنی جتنے ان علوم کے اندر جو آج پوری دنیا کو مالا مال کیا ہے، وہ مغربی مسلمانوں کا صدقہ ہے، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں ہمیں یہ علم، لیکن ان کے جو منصف مزاج مورخ ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، جو تھوڑا بہت جن کے اندر انصاف موجود ہے، وہ یہ بات مانے بغیر رہ نہیں سکتے کہ یہ جو علوم آج ہم تک پہنچے، جس میں ہم اتنی تحقیق کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں اور ایڈوانس ہو گئے، یہ صدقہ انہی علماء کا ہے کہ جن کے سینے قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوا کرتے تھے، نور مصطفیٰ سے، بات سمجھ؟ تو الحمدللہ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ابھی دو سوال ہیں میرے، آپ کے دو پارٹ ہیں اس کے، کہ ایک، کیا آپ یہ جو ابھی جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور کیا ایسی آرگنائزیشنز، ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جہاں ماڈرن اور ریلیجیس ایجوکیشن دونوں ساتھ ہو؟ میرے بات آپ نے یہ جو سوال کیا کہ مطمئن ہیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات تو قابل اطمینان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اطمینان کی حد کو پہنچ جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم سے مطمئن ہیں۔ نہیں، ہماری یہ افراط و تفریط ہے، یا تو صرف ماڈرن ایجوکیشن کی طرف یہ قوم نکل گئی ہے، صرف اسی کی حصول کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور قرآنی علوم سے بالکل غافل ہو گئے، چھوڑ دیا، یا پھر عالم یہ ہو گیا مدارس کے اندر آپ دیکھیں گے بس ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ پڑھ رہے ہیں، بس کافی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دوسری دنیا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں، بالکل آپ نے جو بات کہی، اسے ادارے ہونے چاہیے،
میں خود اس کے حق میں ہوں کہ یہ اگر ادارے نہیں ہوں گے تو ہماری قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. یہ جب تک کہ ان تمام علوم پر ہمیں دسترس حاصل نہ ہو، فزکس کیا، کیمسٹری کیا، بایولوجی کیا، باٹنی کیا، یہ جتنے علوم، اکنامکس کیا، آج کے دور میں یہ تمام علوم انتہائی درجے اہمیت کے حامل ہیں. ان کے بارے میں ہمیں ہاو نہ ہونی چاہیے. یہ کیا علوم ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں. میں نے ابھی جیسے کہ عرض کیا تو ایسے اداروں کا ہونا انتہائی درجے ضروری. بلکہ میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہمارا جو ادارہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ ہے وہ الحمدللہ ہماری بھی ایک کوشش سے ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی چل رہا ہے اور وہ اسی قسم کا ادارہ سمجھ لیے. کوشش کاوش ہے کہ جہاں میں یہ نہیں کہتا پورے پاکستان میں ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، چند لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان میں ایک کوشش ہماری بھی. وہ ایسا ہی ادارہ الحمدللہ کہ جس میں ہم ایک طرف ریلیجیس ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ایک طرف ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں. میں خود جہاں تفسیر پڑھاتا ہوں، جہاں حدیث پڑھا رہا ہوں، جہاں فقہ کے اندر لیکچر دے رہا ہوں، وہاں سائنس بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں، وہاں اکنامکس پہ لیکچر دے رہا ہوں، میرے مختلف موضوعات پہ لیکچر. وجہ یہی کہ تاکہ طلباء کو قریب کیا جائے، انہیں بتایا جائے. الحمدللہ حضور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ سوچ بھی کنورٹ ہوتی ہے اصل میں آباء و اجداد سے. جیسی سوچ ہوتی ہے، جتنا زیادہ علم انسان رکھتا ہے، جتنی زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہے، وہ اپنی نسلوں کو یہ سوچ کنورٹ کرتا ہے. ہمارے جد امجد شاہ مفتی محمد محمود الوری نبر اللہ مرقدہ ایک دنیا واقف ہے. وہ ایک اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے. ان کے بے شمار معتقدین کیا، مریدین کیا، ایک دنیا جانتی ہے ان کے حوالے سے. لیکن کمال مزہ تب آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو تصور یہ، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے صاحب، بہت بڑے قطب تھے اپنے وقت کے، کہ ان کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں بر صغیر پاک و ہند میں. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی فقہ کے اندر. ان کے والد کی کتاب رکن الدین ہر کسی کے زبان پر موجود ہے، ہر جگہ جہاں جاتے ہیں مسلمانوں کے گھر کے اندر رکن الدین کتاب الصلاۃ فقہ کے اوپر کتاب موجود. تو وہ بھی ایک ریلیجیس مائنڈ صرف عالم ہوں گے. لیکن جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، میں آج کل انہی کے مخطوطات جو تفسیری ہیں، ان کے حدیث کے اوپر ہیں، جدید علوم کے اوپر ہیں، میں اس پر آج کل ریسرچ بھی کر رہا تھا، بلکہ اسی پر میں نے ایم فل بھی کیا عربی کے اندر. شیخ مفتی محمد محمود و خدماتہ فی مجال التفسیر، کہ ان کی تفسیری فیلڈز کے اندر ان کی کیا خدمات ہیں. تو میں حیران ہوا کہ دیکھیے وہ اتنے پرانے بزرگ، لیکن وہی والی بات ڈیپتھ میں گئے تھے نا، قرآن کو پڑھا تھا، حدیث کو پڑھا تھا، تو صحیح معنی میں سوچ واضح تھی. ان کو پتا تھا کہ صرف محدود یہیں تک نہیں رہنا. جب انہوں نے قرآن کی تفسیر کی تو جا بجا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے ریڈرز کو اس طرف ارج کر رہے ہیں، ابھار رہے، ایکسائٹ کر رہے ہیں کہ مولانا صرف یہ علوم، صرف قرآن حدیث تک یہ نہیں کہ ظاہری پڑھنا، بس حفظ کر لیا، ناظرہ پڑھ لیا، یہیں تک رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بہت دنیا آ گئے. یہ قرآن تو بار بار تمہیں اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کامیاب ہوگے، جب اس قرآن حدیث کو پڑھنے کے بعد جدید علوم بھی حاصل کر لو گے. ان کی ایک حدیث میں تفسیر چھوٹا سا کرتا چلوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. جب آپ نے اس کے تحت تفسیر کی کمال کر دیا، آپ نے کہا اس جگہ غور و فکر کرو. خلاق عالم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ امپیرٹیو سینٹنس استعمال کر رہا ہے، اور اس امپیرٹیو سینٹنس استعمال کرنے کے بعد بتا کیا رہا ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے کیسے آسمان سے بارش نازل کی ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کیسے ہم نے زمین کو پھاڑا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا، کس طرح ہم نے پھلوں کو نکالا ہے، پھولوں کو نکالا ہے. اب حساب، حالانکہ یہ عام تفسیر ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن حساب نکالا کرتے تھے، بڑے زبردست محدث بھی تھے، فقیہ بھی، سب کچھ، لیکن سائنسی علوم کی طرف رغبت. فرمایا یہاں سے رب کائنات پڑھنے والوں کو سائنسی علوم حاصل کرنے کی رغبت دے رہا، کیونکہ بارش کا پروسیس یہ سارا سائنس ہمیں بتاتی ہے. زمین جیولوجی کے حوالے سے، باٹنی کے حوالے سے، سارے پودے زیولوجی کے حوالے سے، یعنی حضرت نے ایک ایک چیز کو واضح کیا. تو یہ کب نکات بیان کیے؟ جب خود ان علوم سے آشنا تھے. تو جو ان کی سوچ تھی وہ ہم تک کنورٹ ہوتی رہے. میں چاہتا ہوں کہ قوم تک بھی یہ چیز پہنچے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے ہمارا. میں صاحبزادہ عزیر محمود صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس انتہائی اہم موضوع پہ انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. اور حضرت وقت کم ہے، ورنہ خواہش یہی ہے کہ آپ اس میں مزید گفتگو فرمائیں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے حضرت کی گفتگو سنی اور جو پروگرام کا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ قرآن جدید علوم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کے حق میں اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے قرآن. جیسے حضرت نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا کہ جیسے امام راضی کی مثال دی اور اپنے جد امجد حضرت مفتی شاہ محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے مثال دی کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی ترغیب دی کہ فزکس ہو، باٹنی ہو، کیمسٹری ہو، ان مضامین پہ حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، نہ قرآن اس کے خلاف ہے. اور ہمیں آج کے دور میں ہمارے اسکالرس کو بھی چاہیے، ہمیں ان اسکالرس کی ضرورت ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کی ترغیب دیں،
ہمارے نئے اسٹوڈنٹس کو ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اسکرین کے سامنے ہمارا ای میل ایڈریس اور ہماری ویب سائٹ آپ نوٹ کریے. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جس طریقے سے آپ نے پچھلے پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اس پروگرام میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. اگلی بیٹھک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد دائما أبدا على حبيبك خير الخلق